الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی عطرتہ الطاہرہ اما بعد فقد قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام ان الحازم من قید نفسہ بالمحاسبہ۔ ناظرین گرامی قدر، مومنین کرام، ذوی الاحترام، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور جن کی خدمت تک ہم یہ معصوم کی امانت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور تمام مخلوقات خداوندی جہاں جہاں خصوصاً ان ایام میں اس وبائی مرض کی وجہ سے اور وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و مأمون فرمائے، بیماروں کو شفا دے اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی قدر، ایک ان کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں 3 جملے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہے کہ میرے ماننے والوں میں سے دور اندیش کون ہے؟ تو حازم یعنی دور اندیش، فرمایا ان الحازم، دور اندیش وہ ہے، من کون، قیدہ نفسہ بالمحاسبہ، جو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات نفسانی کو قید رکھے بالمحاسبہ، خود احتسابی کے ذریعے، حساب کے ذریعے۔ ہم لوگوں کے اعمال کے بارے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، اگرچہ پریشان نہیں ہوتے، کھوج میں رہتے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ دور اندیش نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اعمال ڈھونڈتا پھرے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے عیوب کو ڈھونڈتا پھرے۔ فرمایا نہیں، دور اندیش وہ ہے من قید نفسہ بالمحاسبہ، جو اپنے آپ کو حساب کتاب میں قید رکھے۔ دوسرا کیا کام کرے؟ جب اس کی خواہشات، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ رہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے وَمَلَكَهَا بِالْمُغَاظَبَةِ، غضب کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے اس نفس کو جو اس کو ورغلاتا ہے معصیت کے لیے اور نافرمانی کے لیے، اس پہ کنٹرول حاصل کرے، ملکیت حاصل کرے غضب کے ذریعے۔ اور جب انسان دیکھے کہ میرے کنٹرول میں میری یہ خواہشات نہیں آ رہی، شتر بے مہار بن چکا ہے یہ نفس میرا، تو فرمایا پھر کیا کرے؟ جب خود پہ قابو نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی نافرمانی پہ انسان محسوس کرے کہ اب میں اس سے رکنے سے رہا، اب خود پہ قابو میرا نہیں رہا، تو فرمایا کیا کرے؟ وَقَتَلَهَا بِالْمُجَاهَدَةِ، تو پھر اس کا جہاد یہ ہے کہ اس خواہش نفسانی کو قتل کر دے، اس کی اتباع کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں یہ 3 جو باتیں اپنے اندر بسا لیتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے اور خود کو پابند کر لیتا ہے اور ان پہ عمل پیرا ہو، وہ در حقیقت میرا ماننے والا ہے۔ کیونکہ محبت آل محمد اور محبت علی ابن ابی طالب لقلقہ لسانی اور جنبش زبانی کا نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان الحازم، دور اندیش کون ہے؟ پھر دہرا دوں، من قید نفسہ بالمحاسبہ، جو خود احتسابی کرتا ہو، ہر شام کم از کم جب بستر پہ جائے تو اپنی فکر میں اپنے اس دفتر اعمال نامہ جو ہے نا، دفتر چہ اسے کہتے ہیں، اعمال نامے کو، اس کو کھولے، وہ اپنے اعمال کے رجسٹرڈ کو کھول کے، اس کاپی کو کھول کے، اس ڈائری کو کھول کے دیکھیے آج میں نے اچھے کام کون سے کیے، اب خوشنودی خدا و محمد و آل محمد کے لیے کون سے کام انجام دیے، کون سے ایسے عمل اور ایسے اقدام میں نے انجام دیے کہ جن کے ذریعے میرے مولا و آقا خوش ہوں گے، جو سبب ہیں خوشنودی خدا و محمد و آل محمد کے، وہ اعمال کتنے ہیں
اور جو خوشنودی کا سبب نہیں بلکہ ناراضگی اور ناراحتی کا باعث ہیں، وہ میں نے کتنے عمل انجام دیے۔ یہ ہے حازم دور اندیش صاحب بصیرت میرے مولا کی نگاہ میں۔ شرفاء دوسروں کے اعمال دیکھنے میں، وہاں جھانکنے میں ہمیں کوئی اخروی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی ذلیل ہونا ہے، وہاں بھی ذلیل ہونا ہے۔ کہیں نہیں کہا معصوم نے کہ جو کھوجتا پھر رہا ہو، جو ڈھونڈتا پھر رہا ہو، جو اس کھوج میں ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، تجھے اس سے کیا فائدہ کہ دنیا کیا کر رہی ہے، تجھے تو فائدہ اس سے ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، اور جو تو کرے گا اپنے لیے وہی تیرے کام آئے گا۔ مت جھانک لوگوں کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جناب موسیٰ کو فرمایا تھا نا، موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جو یاد کر، غالباً 4 باتیں، ان میں سے ایک یہ تھی، ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر لا تشتغل بعیوب غیرک۔ یاد رکھ موسیٰ، جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ تیرا اعمال نامہ فقط نیکیوں سے پر ہے اور تیرے اعمال نامے میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، لچک نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، لغزش نہیں ہے، خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس وقت تک کسی اور کے اعمال کے پیچھے مت بھاگنا، مت ڈھونڈنا۔ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، فلاں میں کیا عیب ہے، فلاں میں کیا عیب ہے، وہ کام کرتا ہے اچھا یا نہیں کرتا، کتنی برائیاں انجام دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، تجھے ضرورت کیا ہے وہاں ڈھونڈنے کی اور دیکھنے کی؟ کیا تو اپنا اعمال نامہ صاف کرا چکا ہے؟ نہیں، جب نہیں کرا چکا تو دھیان رکھ، خود پہ دھیان دے، خود پہ دھیان دے۔ جو تجھ سے پوچھا جانا ہے، کسی اور کے بارے میں تجھ سے پوچھا ہی نہیں جانا، تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتا پھر رہا ہے اور لوگوں کے اعمال ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ آج میرے مولا و آقا حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے، 15 ماہ مبارک رمضان ہے، کریم اہل بیت کی آمد ہے۔ میرے اللہ اس کریم امام کے صدقے میں ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عنایت فرما، ہمیں خود احتسابی کی توفیق عنایت فرما۔ حسن مجتبی کی عظمت کیا ہے، میرے آقا و مولا حسن، خوبصورت جملہ ہے، اگر اور تفصیل میں ہم نہ بھی جائیں تو یہی کافی ہے کہ اتنی عظمتوں کا مالک حسین مأموم ہے، حسن حسین کا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بادشاہ میں جو ہمسائیگی میں تھا عربستان کی، یثرب کی ہمسائیگی میں کسی ملک کا بادشاہ، اس نے کچھ تحائف بھیجے، کچھ اموال بھیجے، اپنے وزراء کو بھیجا، جاؤ مدینہ میں، یہ میرے کچھ سوال ہیں، جو شخص اس کے جواب، ان سوالات کے جواب دے گا، یہ تحائف اور اموال اور زکوٰۃ اور باقی جتنی چیزیں اس نے بھیجی تھی یہ اس کے ہاتھ میں دینے ہیں۔ وہ کئی سینکڑوں اونٹوں کا مال تھا جو اونٹوں پہ لدا ہوا، وہ لے کے آئے، جب مدینہ میں پہنچے تو بہرحال کئی جگہوں پہ ان کو لے جایا گیا جہاں وہ گئے۔ اب لوگ کہیں جی بسم اللہ لائیے، جو تحائف لائے ہیں بادشاہ صاحب نے بھیجے ہیں، انہوں نے کہا تحائف تو بھیجے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان سوالات کے جواب دے دیجئے، بسم اللہ آپ سوال وہ جواب دیجئے، اور ادھر سے ہم اونٹوں کی مہار جناب کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب وہ مال لینے کے والے تو بڑے تھے، جواب دینے والا ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ وزراء کو چونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ مہار تب ان کے ہاتھ میں دینی ہے جب وہ جواب دیں، واپس چلے گئے، دربار سے نکلے، جا رہے تھے تو سلمان فارسی ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جواب نہیں ملا، آئے تو تھے مدینہ میں۔ کہتا ہے جواب ملنا ہے، آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، آپ تو خود اپنی مرضی سے گھومتے پھر رہے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں ایک ہی دفعہ مدینہ میں اتنے اونٹ وارد ہوئے ہیں، کوئی قافلہ آیا ہے تو سبب پوچھتے ہیں، جب آپ لوگ جواب دیتے ہیں تو وہ پھر کوئی کہاں لے جاتا ہے اور کوئی کہاں۔ تو علمی سوال ہر جگہ پہ تو اس کا جواب ان کا مل نہیں سکتا۔ علم اگر کہیں سے ملنا ہے یا لینا ہے تو باب مدینۃ العلم کے پاس جانا ہوگا۔ تو وہ لے کر کے آئے، جب کہاں
باغ میں ایک مزدور بیٹھا ہے۔ جب قریب آئے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ جو مزدور سامنے بیٹھا ہے وہ جواب دے گا۔ وہ حیران ہونے لگ گیا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ لے کے گئے ہو، وہاں جواب دینے والا کوئی تھا نہیں، اب یہ مزدور مجھے جواب دے گا۔ جب قریب آیا تو اس وزیر کا جو نمائندہ تھا اس بادشاہ کا، اس کا لہجہ کچھ مؤدبانہ ہو گیا۔ جب رخ انور علی ابن ابی طالب پہ اس کی نگاہ پڑی، دیدار علی ہونا تھا، لہجہ بدلا، آنکھیں جھکیں، الفاظ کو آداب کے زیور سے اور لبادہ سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اس نے عرض کرتا ہے میں کچھ اموال لایا ہوں، میرے کچھ سوال ہیں